بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انجمن فروغ اردو کے اس یوٹیوب چینل میں آپ کا پرجوش خیر مقدم ہے۔ میں محمد غالب نشتر۔ صنف افسانہ اور صنف ناول کے بعد آج سے ہم لوگ غزل کی صنف پر روشنی ڈالیں گے۔ اس کے علاوہ جو سی جی ایل کے نصاب میں میر تقی میر اور مرزا غالب شامل ہیں، ان کی غزلیں شامل ہیں، ان پر بھی ہم لوگ تفصیل سے بات کریں گے۔ غزل ایک ایسی صنف ہے جو بہت مقبول صنف ہے۔ اردو والوں کے علاوہ دوسرے غیر اردو طبقے میں بھی یہ صنف کافی مقبول ہے۔ فلمی دنیا میں بھی اس صنف کا کافی بول بالا ہے۔ بہت سے اردو کے ایسے شعراء ہیں جنہوں نے فلمی دنیا میں غزلیں لکھ کر پیسے کمائے ہیں، نام کمایا ہے اور اپنی غزلوں سے فلمی دنیا کو مالا مال کر دیا ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم لوگ صنف غزل کے بارے میں جانیں گے اور اس میں دیکھیں گے کہ اس کے کتنے ادوار ہیں، اس کی درجہ بندی کیسی ہے، اس کی اجزائے ترکیبی کیا کیا ہے اور اس کا آغاز کن کن مراحل سے ہو کر گزرا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں صنف غزل کیا ہے۔ صنف غزل: فن، تعریف، اجزائے ترکیبی اور فنی خصوصیات۔ سب سے پہلے ہم غزل کا پس منظر بیک گراؤنڈ جانیں گے۔ اردو میں غزل واحد ایسی صنف ہے جس کی سب سے زیادہ پذیرائی ہوئی ہے، مطلب بہت زیادہ اس کی شہرت ہے، اور سب سے زیادہ عتاب کا شکار بھی، مطلب لعن طعن بھی غزل ہی کی صنف پر کیا گیا ہے۔ نو آموز شاعر، مطلب نیا شاعر جو ہوتا ہے جب شاعری کی دنیا میں قدم رکھتا ہے تو جس صنف میں طبع آزمائی کرتا ہے یعنی شاعری کرتا ہے وہ غزل ہی ہوتی ہے، کیونکہ غزل میں کشش ہے، آہنگ ہے، نغمگی ہے۔ اس لیے ہمارے ناقدین نے، تنقید کرنے والوں نے غزل کو اردو زبان و ادب کی سب سے مقبول صنف قرار دیا ہے، کہا کہ سب سے بہت مقبول ہے اردو والوں کے علاوہ غیر اردو داں طبقے میں۔ غیر اردو داں طبقے میں بھی اردو کا نام زبان پر آتے ہی اردو کی شاعری تصور میں آتی ہے۔ اسی قیمتی سرمایہ کے حوالے سے پروفیسر رشید احمد صدیقی نے یہاں تک کہہ دیا تھا کہ غزل کو میں اردو شاعری کی آبرو سمجھتا ہوں۔ یہ جملہ بہت مشہور ہے۔ آگے ہے: ہماری تہذیب غزل میں اور غزل ہماری تہذیب میں ڈھلی ہوئی ہے، دونوں کو سمت و رفتار، رنگ و آہنگ، وزن و وقار ایک دوسرے سے ملا ہوا ہے۔ بحیثیت مجموعی کہا جا سکتا ہے کہ غزل مشرقی تہذیب کی آئینہ دار ہے اور ہمارے شعراء نے اسے بسر و چشم قبول کیا ہے۔ اس کی مقبولیت کا یہ عالم ہے کہ بیشتر شعراء اپنی زندگی کا آغاز صنف غزل ہی سے کرتے ہیں۔ جو بھی نیا شاعر ہوگا وہ غزلیں کہے گا۔ اردو کی بیشتر اصناف عربی اور فارسی سے ہمارے ادب میں آئی ہیں۔ اردو غزل کا سرمایہ بھی عرب کی صحرا سے ہو کر ایران کی سرزمین سے گزرتا ہوا ہندوستان پہنچا۔ عرب میں شاعری کی بنیاد عربی قصائد ہیں، مطلب آگے بات آئے گی، جس کی تشبیب میں غزل شامل تھی اور اسے تغزل کہا جاتا تھا۔ عرب شعراء، شاعر کی جمع شعراء، جب اپنے محبوب کے حسن و جمال کی تعریف کرتے تو قصیدے کے تشبیب والے حصے میں حسن و جمال کا ذکر کرتے، مطلب قصیدے کے تحت 4 اجزاء ہوتے ہیں: تشبیب، گریز، مدح اور دعا یا مدعا۔ تو اس میں تشبیب والے حصے میں وہ تشبیب شباب سے ہے، شباب کی بات کرتے تھے، محبوب کے حسن و جمال کی تعریف کرتے تھے، تو فارسی شاعروں نے اسی صنف حصے کو نکال کر اپنے یہاں غزل کے طور پر استعمال کیا۔ عرب میں جاہلیت کے دور میں ہی عربی قصیدے کو عروج حاصل تھا۔ ہم جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے سے پہلے کو زمانے جاہلیت کہتے ہیں، اور وہاں پہ ہر سال ایک میلہ لگتا تھا، عکاظ کا میلہ۔
مکے میں، اور جن کا قصیدہ سب سے زیادہ پاپولر ہوتا، جو ایوارڈ جیت جاتا، اس کے قصیدے کو خانہ کعبہ کی دیوار میں لٹکایا جاتا۔ مطلب اس قصیدے کی فصاحت کے کا عالم یہ تھا کہ اس کو مقدس جان کر خانہ کعبہ پر لٹکایا جاتا۔ عرب میں دور جاہلیت قصیدے کا عروج تھا۔ اس کے بعد یہ صنف شان و شوکت کے ساتھ ایران پہنچی۔ فارسی والوں نے قصیدے سے تشبیب، نصیب یا تغزل کو الگ کر کے غزل کے نام سے مستقل صنف شاعری بنا لی۔ غزل کی ابتدا کا صحرا فارسی شاعر رودکی کے سر جاتا ہے۔ رودکی ایک شاعر ہے فارس کے۔ اہل فارس نے اس صنف کو صدیوں تک سجایا، سنوارا اور اس قدر پروان چڑھایا کہ یہ صنف سب کی محبوب بن گئی۔ ایران سے یہ صنف یعنی فارسی سے یہ صنف اردو میں آئی۔ اردو ایک خالص ہندوستانی زبان ہے۔ شمالی ہندوستان کی دیگر زبانوں کی طرح اردو بھی ایک ہند آریائی زبان ہے جو اسی ملک میں پیدا ہوئی، یہیں پھلی پھولی اور یہیں پروان چڑھی۔ یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اردو انٹرنیشنل لینگویج ہے یا پھر وہ پرائی زبان ہے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ اردو کو ابتدا میں ہندوی، دکنی، گجری، گجراتی، ریختہ، اردو معلیٰ جیسے ناموں سے یاد کیا گیا۔ ہم جانتے ہیں کہ اردو کی ابتدائی نشو و نما میں صوفیاء کرام کا رول کافی اہم رہا ہے۔ اس دور میں ہندوستان میں جن صوفیاء کرام نے اپنی شاعری میں اس نوخیز زبان کا استعمال کیا یعنی اردو کا استعمال کیا، ان میں حضرت بابا فرید گنج شکر، امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ، امیر حسن دہلوی، خواجہ بندے نواز گیسو دراز وغیرہ کے نام کافی اہمیت کے حامل ہیں۔ اب آتے ہیں غزل کی تعریف کیا ہے۔ یہ تو پس منظر تھا، اب ہم تعریف پر بات کریں گے۔ غزل عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے محبوب کے حسن و جمال کی تعریف کرنا۔ پرانی کتابوں میں اس کا معنی دیا ہوتا ہے عورتوں سے باتیں کرنا یا عورتوں کی باتیں کرنا۔ اس کو موڈیفائی کر کے ہم نے کر دیا ہے محبوب کے حسن و جمال کی تعریف کرنا۔ اصطلاح شعر میں یہ تو لغوی معنی ہو گیا، ایک اور معنی ہوتا ہے اصطلاحی معنی جو عوام میں مشہور ہو، اس کا وہ ہے غزل متفق الوزن اور متفق القوافی اشعار کے ایسے مجموعے کو کہتے ہیں جس میں کسی مسلسل مفہوم کا پایا جانا ضروری نہیں۔ ہر شعر آزاد، قائم بالذات، خود مکتفی، معنی کے اعتبار سے اپنی جگہ پر مکمل اور ایک مستقل جداگانہ حیثیت کا مالک ہوتا ہے۔ مطلب یہ کہ غزل میں ہر طرح کے موضوعات کو ہم بیان کر سکتے ہیں، صرف حسن و عشق کے موضوعات کو بیان نہیں کیا جا سکتا ہے، اور غزل کا ہر شعر اپنا ایک الگ معنی دیتا ہے۔ سب سے بڑی خصوصیت یہی ہے۔ چونکہ غزل عربی زبان کا لفظ ہے لیکن بحیثیت صنف غزل کی صنف اردو میں فارسی زبان سے آئی ہے، اسی لیے اردو غزلوں میں ایرانی تہذیب کی عکاسی کثرت سے ملتی ہے، بہت زیادہ۔ ہر چیز، پہاڑوں کا ذکر ہے تو اسی طرح ایران کے پہاڑوں کا ذکر ہوگا، پھولوں کا ذکر ہو، رہن سہن کا، کھان پان کا، سب وہاں کا ذکر ہوتا ہے۔ یہ اسی وجہ سے ہے کہ جو کلچر ہمارے یہاں وہاں سے آیا ہے وہی کلچر ہمارے یہاں مکس ہو گیا ہے۔ عہد جاہلیت میں عرب شعراء اپنے دلی جذبات کا اظہار قصیدہ اور مرثیہ میں کرتے تھے۔ مطلب عرب شعراء جو تھے وہ ان کے پاس دو ہی اصناف تھیں، قصیدہ اور مرثیہ۔ انہی دو اصناف میں وہ شاعری کرتے تھے۔ ان کا دو کام مین تھا، پہلا تعریف کرنا، محبوب کی تعریف کرنا، اپنے خاندان کی تعریف کرنا۔ قبیلائی زندگی تھی، قبائلی زندگی گزارتے تھے وہ۔ تو دوسرا تھا رونا دھونا، اپنے خاندان کے کسی فرد کا مر جانا ان کے لیے بہت افسوسناک بات تھی، کیونکہ وہ نہ اپنے خاندان پہ فخر کرتے تھے اور ان کا ایک ایک فرد اہم ہوتا تھا۔ تو دو ہی اصناف تھی وہاں پہ، قصیدہ اور مرثیہ۔ قصیدے میں تعریف کرنا اور مرثیہ میں رونا دھونا، مردوں کی تعریف کرنا مرثیہ ہے اور زندوں کی تعریف کرنا قصیدہ ہے۔ تو اردو غزل جو ہم نے لیا ہے
فارسی والوں نے عرب سے وہ قصیدے سے نکالا ہے، قصیدے کا ایک حصہ سے نکال دیا ہے۔ کہہ رہا ہے قصیدے کے 4 اجزاء ہوتے ہیں: تشبیب، گریز، مدح، دعا یا مدعا۔ قصیدے کا پہلا حصہ جو تشبیب کہلاتا ہے، جس کے معنی ہے شباب کی باتیں کرنا۔ قصیدے کا شاعر اکثر قصیدے سے پہلے حصے میں حسن و جمال اور شباب کی باتیں کرتا ہے، آگے چل کر یہی حصہ غزل کے لیے مخصوص ہو گیا، فارسی میں اور اردو میں، عربی میں نہیں۔ ابتدا میں غزل کا موضوع عشق ہی ہوتا تھا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ اس کے موضوعات میں تنوع ہوا اور ہر طرح کے موضوعات کو برتا جانے لگا۔ ہر طرح کا موضوع ہم بیان کر سکتے ہیں۔ ہلکی سی ترمیم کے ساتھ غزل اور قصیدے کی ہیئت ایک ہی ہے، اسٹرکچر بھی ان دونوں کا ایک ہے۔ قافیے کا جو نظام ہے، مطلع اور مقطع کا جو نظام ہے، سب اسی میں ایک ہی طرح کا ہے۔ اب آگے آتے ہیں ہم لوگ تعریف کے بعد غزل کی شرطیں کیا ہے۔ شرطوں سے مراد پرانے جو قدیم شعراء ہیں یا پھر کلاسیکل شاعر ہیں، ان کے یہاں غزلوں کی کیا کیا شرائط تھی وہ ہم دیکھتے ہیں۔ قدیم شعراء یا ماہرین عروض نے غزل کی ہیئت کے لیے کچھ شرائط متعین کی تھی اور غزل کی خارجی ساخت میں چند امور کو بھی لازمی قرار دیا تھا۔ مطلب غزل ایک ایسی صنف ہے جو داخلی صنف ہے، یہ یاد رکھیے گا، بقیہ تمام اصناف خارجی اصناف ہیں، لیکن بعد میں چند شرائط کو ختم کر دیا گیا۔ ان کا مطالعہ بہرحال دلچسپی سے خالی نہیں، مطلب جو بیرونی اسٹرکچر ہے، باہر دیکھنے سے جو اسٹرکچر ہے، اس کے لیے کیا کیا۔ نمبر 1 ہے قدیم شعراء، مطلب پرانے شاعر اپنی غزلوں میں صرف ایک مطلع کہتے تھے، ایک مطلع ہوگا، ایک مقطع، اور متاخرین نے کئی مطلع استعمال کیے ہیں، ایک مطلع، 2 مطلع، 3 مطلع استعمال کیے ہیں، وہ بعد میں سمجھیں گے ہم لوگ۔ نمبر 2 غزل کے اشعار کی تعداد کم سے کم 5 اور زیادہ سے زیادہ 17، اور بعض کے نزدیک 25 تک ہو سکتے ہیں، مطلب 17 سے کم نہیں ہوگی، نہیں 17 سے، بعض لوگ کہتے ہیں 17، بعض لوگ 19، بعض لوگ 23، 25۔ یہ ہے نا آڈ نمبر ہوتا ہے، آڈ نمبر کو اردو میں بولتے ہیں طاق نمبر، مطلب کم سے کم 1، 3، 5، جیسے ہم تراویح وتر کیسے پڑھتے ہیں، 1 رکعت، 3 رکعت، 5 رکعت، 7 رکعت، رائج ہے 3 رکعت، ویسی غزل میں رائج ہے 5 رکعت، کم سے کم 5 ہے، اور زیادہ سے زیادہ 17، اور بعض لوگ کہتے ہیں 25 تک ہو سکتے ہیں غزل میں اشعار کی تعداد۔ نمبر 3 ہے اگر شاعر اپنی غزل میں 17 سے زیادہ اشعار کہنا چاہے تو 17 شعروں کے بعد دوسرا مطلع کہہ کر اشعار لکھ سکتا ہے۔ اگر ایسے غزل کو بولیں گے 2 غزلہ، اگر 2 مطلع ہے تو 2 غزلہ، 3 مطلع ہوں گے 6 غزلہ، 4 مطلع ہوں گے تو 4 غزلہ، تو یہ اس طرح لمبی غزل ہو جائے گی۔ اگر ان کو قافیہ مل رہا ہے شاعر کو تو وہ لمبی غزل کہہ سکتا ہے، یہ اس کے اختیار میں ہے۔ نمبر 4 غزل کے اشعار تعداد کے لحاظ سے طاق ہونے چاہیے، طاق مطلب آڈ نمبر ہونا چاہیے، ایون نہیں۔ کیونکہ اس کا محبوب جو ہے، غزل حسن و عشق کا موضوع ہے نا، اس میں بنیادی طور پر اس میں جو محبوب ہے وہ کہتا ہے میرا محبوب ایک ہے، اکیلا ہے، لہٰذا اس کو ایسا ہی ہونا چاہیے جیسے وتر۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ غزل کے شاعر کا محبوب یکتا ہوتا ہے، جس کی کوئی مثال دنیا میں ممکن نہیں۔ نمبر 5 ہے اگر کوئی مضمون یا خیال ایک بیت سے یعنی ایک شعر کے 2 مصروں میں نہ سما سکے تو شاعر اس مفہوم کو 2 یا 2 سے زیادہ شعروں میں ادا کر سکتا ہے۔ مطلب غزل کی بنیادی شرط ہے کہ 2 مصرے میں بات مکمل ہوگی، لیکن بائی دی وے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ 2 مصرے میں بات مکمل نہیں ہو رہی ہے تو 2 شعر اور کا 2 مصرے کا اور استعمال کر لے گا، تو غزل کے ان اشعار کو قطع کی حیثیت ہوگی ان کی، اور بیچ میں ایک لفظ لکھا رہے گا بڑی قاف۔ پرانی غزلوں میں دیکھیں گے قاف لکھ کر یہ اشارہ کر دیا جائے گا کہ اس میں 2 مصرے سے بات مکمل نہیں ہوئی ہے اور 2 مصرے کی ضرورت ہے، تو اس میں قاف لکھ دے گا، تو ہم لوگ سمجھیں گے کہ یہ قطع کا شعر ہے، اور ایسے ان کو قطع بند اشعار کہا جائے گا۔ نمبر 6 شرط ہے قدماء کے اصول کے روح سے، قدیم لوگوں کے اصول کی طرح سے غزل 2 قسم کی ہو سکتی ہے، غزلیں 2 طرح سے ہو سکتی ہیں، مسلسل اور غیر مسلسل۔
مسلسل غزل وہ ہے جس کے سب اشعار سلسلہ بہ سلسلہ ایک دوسرے سے مربوط ہوں، سب کا مطلب معنی، سب لفظ، سب اشعار کا معنی ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہوں، ان کو کہیں گے مسلسل غزل۔ لیکن بنیادی چیز ہے کہ اس میں معنی ملتے نہیں، بہت کم غزلیں ایسی ہوتی ہیں جو مسلسل کی ہوتی ہیں، جس میں معنی غیر مسلسل اس کو کہیں گے جس کا ہر شعر الگ معنی دے گا، کیونکہ غزل میں ہر شعر کا الگ معنی ہوتا ہے اور یہ اس کی بنیادی شرط میں سے ہے۔ اب آتے ہیں ہم لوگ غزل کی اجزائے ترکیبی میں۔ اردو کی تمام اصناف کے اپنے اصول ہوتے ہیں جس کی بنیاد پر ان کی پہچان ہوتی ہے۔ غزل چونکہ داخلی صنف ہے، اس لیے اس میں انسان کے داخلی جذبات، اندر کے جذبات کا اظہار خوبصورت طریقے سے ہوتا ہے۔ غزل کی اجزائے ترکیبی حسب ذیل ہے: نمبر 1 مطلع، نمبر 2 قافیہ، نمبر 3 ردیف، نمبر 4 مقطع۔ اب ہم غزل پڑھیں گے اس کے بعد سمجھیں گے اس میں مطلع کیا ہے، قافیہ کیا ہے، ردیف کیا ہے، مقطع کیا ہے۔ بشیر بدر کی مشہور غزل ہے، ایک طرف مصرع ہے، ایک طرف شعر لکھا ہوا ہے۔ آنکھوں میں رہا دل میں اتر کر نہیں دیکھا، کشتی کے مسافر نے سمندر نہیں دیکھا، بے وقت اگر جاؤں گا سب چونک پڑیں گے، ایک عمر ہوئی دن میں کبھی گھر نہیں دیکھا، یہ پھول مجھے کوئی وراثت میں ملے ہیں، تم نے میرا کانٹوں بھرا بستر نہیں دیکھا، محبوب کا گھر ہو کہ بزرگوں کی زمینیں، جو چھوڑ دیا پھر اسے مڑ کر نہیں دیکھا، پتھر مجھے کہتا ہے میرا چاہنے والا، میں موم ہوں اس نے مجھے چھو کر نہیں دیکھا۔ یہ 5 اشعار کی غزل ہے۔ 5 اشعار مطلب اس کا دگنا مصرع ہوگا، 10 مصرے ہوں گے، 10 مصروں کی غزل یعنی 5 اشعار کی غزل ہے۔ اب نمبر 1 پہلی شرط ہے جو اجزائے ترکیبی میں ہم نے بات کی تھی، مطلع۔ کہہ رہا ہے غزل کا پہلا شعر مطلع کہلاتا ہے۔ مطلع کے معنی ہوتا ہے طلوع ہونے کی جگہ، جس کے دونوں مصرے مقفع ہوتے ہیں، جیسے آنکھوں میں رہا دل میں اتر کر نہیں دیکھا، اتر کر، کشتی کے مسافر نے سمندر، تو اتر کر نہیں دیکھا، سمندر نہیں دیکھا، تو دونوں مل گئے نا۔ اگلے شعر میں بے وقت اگر جاؤں گا سب چونک پڑیں گے، یہ الگ ہو گیا۔ اب پھر چوتھا وہی ہوگا، ایک عمر ہوئی دن میں کبھی گھر نہیں دیکھا، اتر کر نہیں دیکھا، سمندر نہیں دیکھا، چوتھے میں ہے گھر نہیں دیکھا، چھٹے میں ہے بستر نہیں دیکھا، 8ویں میں ہے مڑ کر نہیں دیکھا، 10ویں میں ہے چھو کر نہیں دیکھا۔ یہی نظام ہے غزل کا۔ اگر اگلے 2 شعر میں بھی مصرع پہلے شعر کی طرح ہوتا تو اس شعر کو بولتے حسن مطلع، مطلب 4 ہی طرح کے مطلب 4 طرح، چاروں مصرے ایک طرح کے ہوتے۔ پہلے میں ہے اتر کر نہیں دیکھا، دوسرے میں سمندر نہیں دیکھا، تیسرے میں چونک پڑیں گے کی جگہ ہوتا بستر نہیں دیکھا، اور اگلے میں ہوتا گھر نہیں دیکھا، تو یہ ہو جاتا دوسرا والا شعر حسن مطلع کا۔ لیکن یہاں نہیں ہے، حسن مطلع یا زیب مطلع کہتے ہیں، یعنی ایک غزل کے ابتدائی چاروں مصرے ایک جیسے ہوں گے تو اس شعر کو حسن مطلع کہیں گے۔ مطلع کے بعد تمام اشعار میں پہلا مصرع قافیے سے آزاد ہوتا ہے۔ پہلا مصرع جو ہوگا 2 مصرے میں وہ قافیے سے آزاد ہوگا، اور مصرع ثانی میں قافیے کی پابندی ہوگی، جیسے پہلا ہے اتر کر نہیں دیکھا، دوسرا ہے سمندر نہیں دیکھا، یہ مطلع کا ہو جائے گا۔ تیسرا ہے بے وقت اگر جاؤں گا سب چونک پڑیں گے، اس میں نہیں دیکھا نہیں ہے۔ چوتھے میں ہے گھر نہیں دیکھا۔ پھر 5ویں میں یہی ہے، یہ پھول مجھے کوئی وراثت میں ملے ہیں، اس میں بھی نہیں دیکھا ہے، نہیں ہے۔ تم نے میرا کانٹوں بھرا بستر نہیں دیکھا، وہی بات آ گئی، وہی کہہ رہا ہے اس میں کہ ہاں، مطلع کے بعد تمام اشعار میں پہلا مصرع قافیے سے آزاد ہوتا ہے، اور مصرع ثانی میں قافیے کی پابندی ہوتی ہے۔ مطلع کا معنی ہوتا ہے طلوع ہونے کی جگہ یا نکلنے کی جگہ، جیسے ہم بولتے ہیں سورج طلوع ہو رہا ہے، نکل رہا ہے۔ چونکہ شاعر مطلع سے غزل کا آغاز کرتا ہے، اسی لیے غزل کے پہلے شعر کو مطلع کہتے ہیں۔ مطلع کی جمع ہے مطالع۔ دوسری شرط آتے ہیں قافیہ۔ غزل کی سب سے اہم شرط قافیہ ہے۔ قافیہ کا لغوی معنی ہے پیچھے چلنے والا، یعنی پے در پہ آنے والا۔
قافیہ کی جمع ہوتی ہے قوافی۔ اصطلاح شعر میں قافیہ ان حروف و حرکات کے مجموعے کا نام ہے جو ہم وزن یا ہم آہنگ الفاظ ہوں۔ غزل کے اشعار میں قافیہ پہلے آتا ہے، ردیف بعد میں آتی ہے۔ اب آتے ہیں اس میں ہم لوگ غزل دیکھیں گے اس میں قافیہ کیا ہے۔ کہہ رہا ہے ردیف جو اچھا ایک اور پڑھ لیتے ہیں ہم لوگ غزل کی تیسری شرط۔ غزل کی تیسری شرط ردیف ہے۔ ردیف کا معنی ہوتا ہے گھوڑے یا اونٹ کے پیچھے بیٹھنے والا۔ اس کا ایک معنی ہوتا ہے فوج کے پیچھے کی فوج۔ ردیف کی جمع ردافی ہے۔ اصطلاح شعر میں ردیف ایسے الفاظ کے مجموعے کو کہتے ہیں جو ہم معنی ہوں، ایک ہی معنی ہو اور ایک ہی شکل ہو۔ اصطلاح شعر میں ردیف ایسے مجموعے کو کہتے ہیں جو ہم معنی ہوں۔ ردیف غزل کے مطلع میں اور بقیہ اشعار کے دوسرے میں آتی ہے قافیہ کی طرح۔ ایسی غزلیں جن میں ردیف کا اہتمام کیا گیا ہو انہیں مردف غزلیں کہیں گے، اور جن میں ردیف کا اہتمام نہیں ہوتا ہے انہیں غیر مردف غزل کہیں گے۔ ردیف ہوگی تو مردف، ردیف نہیں ہوگی تو غیر مردف۔ اب آتے ہیں یہ ردیف کیا ہے۔ جو آخری لفظ جو ہے نا پہلے شعر کے دونوں مصروں میں اور بقیہ اشعار کے دوسرے مصرے میں، جیسے نہیں دیکھا نہیں دیکھا، دوسرے شعر میں بھی نہیں دیکھا، تیسرے میں بھی نہیں دیکھا، چوتھے میں بھی نہیں دیکھا، پانچویں میں بھی نہیں دیکھا، یہ ہو گیا آپ کا، یہ ردیف ہو گئی، نہیں دیکھا نہیں دیکھا۔ قافیہ ردیف سے جسٹ پہلے جو ورڈ آئے اور جو ہر شعر کے دوسرے مصرے میں واپس لوٹے، جیسے اتر کر، پہلے میں، دوسرے میں سمندر، تیسرے میں کچھ نہیں ہے، چوتھے میں گھر، پانچویں میں کچھ نہیں، چھٹے میں بستر، ساتویں میں کچھ نہیں ہے، آٹھویں میں ہے مڑ کر، نویں میں کچھ نہیں ہے اور دسویں میں ہے چھو کر۔ تو یہ ہو گیا قافیہ۔ چوتھی شرط ہے غزل کا آخری شعر مقطع کہلاتا ہے، جس میں شاعر اپنا تخلص بیان کرتا ہے، کبھی نہیں بھی کرتا ہے۔ تخلص شاعر کا اصلی نام نہیں ہوتا لیکن اسی نام سے اس کی پہچان ہوتی ہے۔ جیسے غالب کا اصلی نام مرزا اسد اللہ خاں ہے، آتش کا پورا نام خواجہ حیدر علی ہے، یا اور دوسرے بہت بڑے شاعر ہیں۔ چک بست کا پورا نام پنڈت برج نارائن چک بست ہے۔ مقطع کا لغوی معنی ہوتا ہے کاٹنے کی جگہ، قطع سے ہے، قطع مطلب کاٹنا۔ چونکہ شاعر اس بات سے اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہے یا کاٹتا ہے، اسی لیے اس شعر کو مقطع کہتے ہیں۔ مقطع کی جمع ہوتی ہے مقاطع۔ اس کا ایک اور نام متمم غزل بھی ہے۔ متمم غزل یعنی غزل تمام ہو رہی ہے یہاں پہ۔ اب ہم لوگ ادوار بات کریں گے کہ غزل کے کتنے دور ہو سکتے ہیں، ہوئے ہیں، اور کن کن طرح کی تبدیلی ہوئی ہے غزل کی صنف میں۔ اردو کی بیشتر اصناف کے ابتدائی نقوش دکن میں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ دکن سے مراد احمد آباد، حیدرآباد، اورنگ آباد۔ ان اصناف میں مثنوی، قصیدہ، رباعی اور مرثیہ اہم ہیں، لیکن غزل کا معاملہ مختلف ہے۔ اردو غزل کی ابتدائی نقوش شمالی ہند میں امیر خسرو کے یہاں دیکھنے کو ملتے ہیں، لیکن اردو غزل کا توانائی اظہار دکن میں ہم دیکھتے ہیں۔ اس باب میں دکن میں اردو غزل اور شمالی ہند میں اردو غزل پر بھی بات کریں گے۔ دکن سے مراد ہم جانتے ہی ہیں دکن کا علاقہ ہے، ساؤتھ انڈیا۔ دکنی غزل موجودہ اردو غزل کا پیش رو ہے، جو اپنے مخصوص تہذیبی اور ثقافتی رجحانات کے سبب اردو غزل بلکہ اردو شاعری کی تاریخ میں ایک نمایاں اور منفرد حیثیت رکھتی ہے نا۔ دکن میں خاص طور سے جو بہمنی دور سے کٹ کر جو 5 ریاستیں الگ الگ ہوئی تھی، ان میں قطب شاہی دور اور عادل شاہی دور میں اردو غزل کو اور دوسری اصناف کو کافی فروغ ہوا، اور قطب شاہی دور کا جو پہلا شاعر ہے، جو پہلا صاحب دیوان شاعر کہتے ہیں ہم، محمد قلی قطب شاہ، جو قطب شاہی دور کا تھا، گنڈا میلوں کی حکومت تھی، وہ پہلا صاحب دیوان شاعر۔ سوال پوچھ سکتا ہے کہ اردو کا پہلا صاحب دیوان شاعر کون ہے، تو محمد قلی قطب شاہ۔ تو قلی قطب شاہ کے علاوہ ولی دکنی
اور سراج اورنگ آبادی دکن کے مشہور شعراء ہیں جن کو ہم آج بھی پڑھتے ہیں، شوق سے پڑھتے ہیں، ولی ہر نصاب میں شامل ہوتے ہیں۔ اس کے بعد آتے ہیں شمالی ہند میں اردو غزل۔ شمالی ہند مطلب نارتھ انڈیا۔ نارتھ انڈیا کو عرب کے لحاظ سے ہم لوگ دو حصے میں بانٹتے ہیں، دبستان دہلی اور دبستان لکھنؤ۔ دونوں دبستان کی الگ الگ خصوصیت ہے، دبستان لکھنؤ کی اور دلی کی۔ دلی سے مراد کیا ہے کہ ہاں یہ بات واضح رہے کہ اردو مطلب شمالی ہند میں یا دلی میں اردو شاعری کا باقاعدہ آغاز دکن سے ولی دکنی کے آنے کے بعد ہوا ہے، مطلب 1700 عیسوی کے بعد۔ اس سے پہلے وہاں کے لوگ فارسی میں شاعری کرتے تھے اور اسی میں شاعری کرنا فخر محسوس کرتے تھے، اور ان کے استاد ہوتے تھے سراج الدین علی خاں آرزو، میر تقی میر کے سوتیلے ماما۔ تو اردو شاعری کا جو ابتدائی دور ہے نا وہ ایہام گوئی کا دور ہے۔ ایہام گوئی کا دور ہی جہاں پہ ایہام بولتے ہیں وہم پیدا کرنا، ایک شعر میں ایک لفظ لے آئے گا کوئی جس میں ایک لفظ کا دو معنی ہوگا یا کئی معنی ہوں گے، شاعر سمجھے گا کہ جو دور کا معنی ہے وہ میں مراد لوں، لیکن پڑھنے والا سامنے کے معنی مراد لے گا اور وہ شاعر اسی میں خوش ہوگا۔ تو بہت سے شعراء ہیں دبستان دہلی میں، غالب تک کا ہم ذکر کرتے ہیں۔ ایہام گو شعراء مطلب فائز ہے، آبرو ہے، حاتم ہے، جب مرزا مظہر جانے جانا ہے، اور ان سب کے استاد سراج الدین علی خاں آرزو ہیں، اس کے بعد میر تقی میر ہیں، مرزا محمد رفیع سودا ہیں، خواجہ میر درد ہیں، بعد کے شعرے میں ابراہیم ذوق ہیں، مومن ہیں، غالب ہیں، یہاں تک کو ہم لوگ دبستان دہلی کے شعراء سے منسوب کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہم دبستان لکھنؤ کا ذکر کریں گے۔ دلی ایک مطلب مرکزیت حاصل ہونے کے ساتھ ساتھ اس شہر کو ہمیشہ لوٹا گیا، لہٰذا جب بھی کوئی باہر سے حملہ آور آتا وہ سب سے پہلے دلی پہ حملہ کرتا، جس کی وجہ سے جو ادیب شعراء پریشان ہوتے اور انہوں نے دلی کو چھوڑ کر لکھنؤ شفٹ ہونا شروع کر دیا۔ جیسے اس میں سب سے اہم نام میر تقی میر کا ہے۔ میر تقی میر وہاں کے حالات سے تنگ آ کر، اپنے غربت سے تنگ آ کر انہوں نے لکھنؤ کا ارادہ کیا اور وہاں چلے گئے، اور آخری 30 سال انہوں نے وہیں گزارے۔ تو لکھنوی دبستان میں اور دلیوی دبستان میں دونوں میں کچھ بنیادی فرق ہے جس کو ابھی کی ضرورت نہیں ہے، بس یہ بتانا ہے کہ وہاں پہ جو شاعری ہو رہی تھی اس کا جو مزاج تھا وہ دونوں شاعری کا الگ الگ تھا، دلی شعراء کا الگ تھا اور لکھنوی شعراء کا الگ تھا۔ ادوار کے لحاظ سے ہم اردو غزل کو ہم بانٹیں گے تو یہ ادوار ہو سکتے ہیں۔ پہلا دور ہوگا کلاسیکی دور، 1700 عیسوی سے 1857 تک کا، 150 سال تک اس کو مانتے ہیں ہم لوگ۔ میر سے غالب تک کا دور، میر سے یعنی ولی میر اور غالب، ولی اور میر سے ہوتے ہوئے غالب تک کا دور اردو غزل کا سب سے بڑا تابناک دور ہے۔ یہ دور اردو غزل کا سنہری دور ہے۔ اس عہد میں غزل کی کلاسیکی شعریات بھی پائے تکمیل کو پہنچتی ہے۔ یہ 1700 عیسوی سے شروع ہو کر 1700 اس لیے نا کہ دکن سے ولی دکنی دلی آئے تھے، اور ان کے آنے کے بعد جب ان کی شاعری کو لوگوں نے دیکھا دلی والوں نے، تب وہ تعجب کا اظہار کرنے لگے کہ اتنی اچھی شاعری اردو زبان میں ہو سکتی ہے، لہٰذا انہوں نے فارسی کو ترک کر کے اردو میں شاعری شروع کر دی۔ اسی لیے 1700 بولتے ہیں، 1700 سے 1857۔ اس کے بعد آتے ہیں، مجموعی طور پر کہا جا سکتا ہے کہ بہت سے شعراء ہیں، ولی دکنی، میر تقی میر، سودا، خواجہ میر درد، مرزا مظہر جانے جانا، قائم چوندپوری، ایسے شاعر ہیں جنہوں نے کلاسیکل دور کا خیال رکھا، اور کلاسیکی شعراء وہی ہوتے ہیں جن کلاسک بولتے ہیں جو قدیم ہو اور عظیم ہو، قدیم ہو اور عظیم ہو، یہ کلاسک ہے۔ اور دوسرا دور کہلاتا ہے نو کلاسیکی، مطلب علی گڑھ تحریک کا زمانہ، یہ نو کلاسیکی دور میں داخل ہو گئے تھے ہم لوگ۔
جب اردو شاعری میں بہت ساری تبدیلیاں ہوئی، اسلوب سے زیادہ موضوع کو برتا جانے لگا، زبان آسان ہو گئی، ادب برائے ادب نہ رہ کر ادب برائے زندگی کا تصور پیش کیا گیا۔ یہ دور کلاسیکی دور ہے۔ حالی وغیرہ، اکبر الہ آبادی، اقبال وغیرہ اسی دور میں آتے ہیں۔ تیسرا دور ہم جانتے ہیں ترقی پسند تحریک کا دور ہے۔ ترقی پسند تحریک نے اردو شاعری کو، اردو ادب کو بہت چینجنگ آ گئی اس دور میں۔ اس میں مزدوروں کی حمایت میں اور ان کے جو مطلب سرمایہ دار ہیں ان کے مخالفت میں یہ لوگ کہے گئے، اشعار کہے گئے۔ اس میں مشہور شعراء میں اسرار الحق مجاز، مختوم محی الدین، فیض احمد فیض جو ہمارے نصاب میں شامل ہے، اس کو پڑھنا ہے۔ معین حسن جذبی، علی سردار جعفری، اختر انصاری، احمد عظیم قاسمی، فراق گورکھپوری، جوش ملیح آبادی وغیرہ کے نام آتے ہیں ترقی پسند شاعر میں، خالص ترقی پسند۔ دوسرا ہے جدیدیت، مطلب چوتھا ماڈرنزم۔ ماڈرن جو شاعر تھے ان لوگوں نے اپنی شاعری میں، اپنی غزلوں میں، اپنی نظموں میں الگ الگ طرح سے اظہار کیا ہے۔ ان کے پہلے اہم شاعر ہیں ناصر کاظمی جدیدیت کے، اس کے بعد خلیل الرحمن اعظمی، عرفان صدیقی، منیر نیازی، شہریار، بشیر بدر، افتخار عارف، منیب الرحمن، احمد مشتاق وغیرہ شاعر اس ضمن میں اہم ہے۔ پانچواں ہے پوسٹ ماڈرنزم۔ اس میں آپ جانتے ہیں کہ کس طرح سے تبدیلی ہوئی ہے۔ اس میں یہ 80 سے لے کر اب تک چل رہا ہے مواد جدیدیت، جس میں اسعد بدایونی، فرحت احساس، خورشید اکبر، نعمان شوق، عالم خورشید، مہتاب حرم نقوی، تفضیل احمد، شہاب الدین ثاقب اور پروفیسر احمد محفوظ وغیرہ اس ضمن میں قابل ذکر ہیں۔ تو یہ ہو گئی ادوار کی بات۔ اب آتے ہیں اردو غزل کے تجربات۔ اصناف شاعری میں اردو غزل سب سے مقبول صنف رہی ہے۔ اردو میں اس کی روایت فارسی غزل سے اور فارسی میں اس کی روایت عربی قصیدے سے آئی۔ اس صنف کی مقبولیت کے دو اسباب ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس صنف میں محبوب کے حسن و جمال کی تعریف ہوتے ہیں اور ہر شاعر محبوب کے حسن و جمال کی تعریف کرنے کے لیے اس صنف کا سہارا لیتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہیئت کے لحاظ سے یعنی اسٹرکچر کے لحاظ سے بھی یہ صنف دوسری اصناف کی بنسبت زیادہ آسان ہے۔ اردو غزل میں ابتدا ہی سے موضوعات کے تنوع کے ساتھ کافی تجربے بھی ہوتے رہے۔ شمالی ہند میں غزل کی ابتدا کا صحرا اگر امیر خسرو کے سر باندھا جائے تو سب سے پہلا تجربہ انہوں نے ہی کیا۔ انہوں نے نمائندہ غزلوں کا جو انتخاب ہم تک پہنچا ہے ان کی قرأت سے اندازہ ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنی غزلوں کا ایک مصرع فارسی زبان میں اور دوسرا مصرع ہندوستانی زبان میں لکھا، جسے ہم ریختہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ فارسی اور اردو کی ملی جلی غزل ریختہ کہلائی۔ امیر خسرو اس کے موجد ہیں، ایجاد کرنے والے ہیں۔ انہوں نے اپنی موسیقی کی طرح اردو میں بھی فارسی اور اردو کلام کو ملا کر شاعری کی اور ریختہ کا نام دیا۔ ریختہ میں عموماً ایک مصرع فارسی میں اور دوسرا مصرع اردو میں ہوتا تھا۔ امیر خسرو سے لے کر مرزا غالب تک اس طرح استعمال خوبصورتی سے ہوتا رہا۔ امیر خسرو کا یہ شعر کافی مشہور ہے۔ زحال مسکی مکن تغافل، دورائے نہ بنائے بتیاں، کتاب ہجرا نہ دارا میجاں، نہ لیہو کاہے لگائے چھتیاں۔ ریختہ کی روایت امیر خسرو سے غالب تک قائم رہی۔ مرزا غالب نے اگلے زمانے کے میر تقی میر کی تعریف کرتے ہوئے ان کی علمیت کا بھی لوہا مانا ہے اور یہاں تک کہہ دیا ہے ریختہ کہ تم ہی استاد نہیں ہو غالب، کہتے ہیں اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا۔ اردو غزل کی روایت دکن اور دلی سے ہوتے ہوئے لکھنؤ پہنچی تو اس صنف میں کافی تجربے کیے گئے، جس میں غزل اور ریختی کو خصوصی اہمیت حاصل ہے۔ غزل میں غیر سنجیدہ کلام کی گنجائش نہیں ہے، لیکن جب لکھنوی شعراء کو غزل کی صنف ناکافی معلوم ہوئی تو انہوں نے غزل کی حیات میں غیر سنجیدہ کلام کو اصناف شاعری میں داخل کیا۔ یہ ایک طرح سے غزل کی پیروڈی ہوتی تھی۔ غزل میں غیر سنجیدہ کلام، تضحیک اور تمسخر آمیز باتیں کی جاتی ہیں۔ میر جعفر زٹلی اور دیوان چرکین لکھنوی کے نام اردو میں مشہور ہیں۔ لکھنوی شعراء نے غزل کے علاوہ ریختی صنف کو بھی فروغ دیا۔ یہ خالص اردو کی صنف ہے جس میں شاعر عورت کی زبان میں شاعری کرتا ہے۔ ریختی اردو میں نسوانی شاعری کی ایک شکل ہے جسے مرد شاعروں نے تخلیق کیا ہے۔ اس صنف میں خواتین کی زبان میں ان کے
اپنے بارے میں اظہار کا خیال کیا جاتا ہے، مطلب شاعر مرد ہوگا لیکن زبان عورت کی ہوگی۔ اس صنف میں خواتین کی بولی ٹھولی، نسائی محاورے اور کہاوتیں کثرت سے استعمال کی جاتی ہے۔ اس کے موضوعات میں خواتین، مردوں کی آشنائی اور خواتین کی جنسی خواہشات کا اظہار شامل ہوتے ہیں۔ سعادت یار خاں رنگین اس کے اہم شاعر تسلیم کیے جاتے ہیں۔ دکن میں عادل شاہ کے درباری شاعر ہاشمی نے بھی ریختی میں شاعری کی ہے۔ ریختی پر الزام لگایا جاتا ہے کہ اس میں فحش پن اور شہوت انگیز باتیں زیادہ ہوتی ہیں۔ اس کے باوجود لکھنؤ کے ادب نواز اسے سر آنکھوں پر بٹھاتے ہیں۔ مولانا عبدالسلام ندوی کا کہنا ہے کہ لکھنؤ کے تمدن اور معاشرت میں عام طور پر جو زنانہ پن پیدا ہو گیا تھا، اس کا اثر وہاں کی شاعری میں بھی نمایاں ہے۔ اگر لکھنؤ کے شعراء کے دیوان کی جمع دواوین کا مطالعہ کیا جائے تو اس میں عورتوں کے زیورات اور سامان آرائش کی مفصل فہرست بنائی جا سکتی ہے، اور جا بجا ان کا لہجہ بھی زنانہ ہوتا ہے۔ سعادت یار خاں رنگین، انشاء اللہ خاں انشا، یار علی جان صاحب اور محسن خان محسن اس کے اہم شعراء ہیں۔ چند اشعار ملاحظہ ہوں۔ کچ کچا کے جو رنگین نے نچوڑی انگیا، ٹیس پیڑوں میں اٹھی اوہی میری جان گئی۔ انشا کا شعر ہے، ہاتھ آیا نہ ہتھیلی سے ہتھیلی ملنا، چولہے اور بھاڑ میں جاوے یہ نگوڑا چسکا۔ یہ ہو گیا۔ غزل کے تجربات میں ایک اور تجربہ اینٹی غزل کا تجربہ بھی ہے۔ روایتی اور ترقی پسند غزل کی لفظی اور موضوعاتی یکسانیت کے خلاف جدیدیت پسند شعراء نے اینٹی غزل کا نعرہ بلند کیا، مطلب ماڈرنزم شاعر نے۔ اینٹی غزل کے بیشتر موضوعات طنز اور جنسی موضوعات کے حامل ہوتے ہیں۔ اس میں غیر سنجیدگی ہونے کے باوجود غزل کی روایت کا جمود توڑنے اور نئی لفظیات کو تلاش کرنے کے امکانات موجود ہوتے ہیں۔ اردو میں اینٹی غزل کے اشعار کم دیکھنے کو ملتے ہیں اور اس کا ڈیوریشن بھی مختصر ہے۔ سلیم احمد، ظفر اقبال اور عادل رضا منصوری اس کے شاعر ہیں۔ یہ ہے اینٹی غزل۔ سلیم احمد کا شعر ہے، سخت بیوی کو شکایت ہے زبان نو سے، ریل چلتی نہیں گر جاتا ہے سگنل پہلے۔ پھر ہے ندا فاضلی کا ہے، سورج کو چونچ میں لیے مرغا کھڑا رہا، کھڑکی کا پردہ کھینچ دیا رات ہو گئی۔ تو یہ ہے اس طرح کی غزلیں ہیں۔ اینٹی غزل کے علاوہ آزاد غزل بھی اردو غزل کی حیات میں ایک انقلابی تجربہ ہے۔ جس طرح غزل مختلف بحروں میں کہی جاتی ہے، مینو عن، آزاد غزل بھی انہی مختلف بحروں میں کہی گئی ہے۔ آزاد غزل میں قوافی اور ردیف کا التزام رکھا جاتا ہے۔ آزاد غزل کے ہر شعر کا اکائی انہی قدروں سے وابستہ ہے جن کا تعلق غزل سے ہے۔ مشہور شاعر مظہر امام کا دعویٰ ہے کہ وہ آزاد غزل کے موجد ہیں۔ مظہر امام، کرامت علی کرامت، یوسف جمال، ظفر اقبال، علیم صبا نویدی، عتیق احمد عتیق، سلیم شہزاد، حامدی کاشمیری، حرمت اللہ کرام، رفیہ شبنم عابدی وغیرہ شعراء نے آزاد غزل میں طبع آزمائی کی ہے۔ مظہر امام کی آزاد غزل ملاحظہ فرمائے، دیکھیے یہ آزاد غزل ہے۔ تو جو مائل بکرم تھا تو زمانے کا مجھے ہوش نہیں رہتا تھا، میں خود سر تھا تیرے زیر نگیں رہتا تھا، شاخ در شاخ گلابوں کی دھنک پھوٹی ہے، ایک پرندہ تھا یہیں رہتا تھا۔ مذکورہ بالا اصناف و تجربات کے علاوہ نثری غزل کی روایت ملتی ہے، لیکن مجموعی طور پر یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ غزل صنف کی حیثیت سے میر اور سودا کے زمانے میں حاصل ہوئی، وہ آج بھی ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ ایسا نہیں ہے کہ جو دوسرے لوگ کہیں گے تو اس کی وجہ سے اس کی قدر و قیمت میں کمی آ جائے گی، ایسا بالکل نہیں ہے۔ اب آتے ہیں غزل پر جو اعتراضات ہوئے ہیں۔ ہاں یہ بات ذہن رہے کہ غزل پہ جو اعتراضات ہوئے ہیں وہ موضوع کے اعتبار سے ہوئے ہیں، اسٹرکچر کے اعتبار سے نہیں ہوئے ہیں۔ دیکھیے حالی کیا کہتے ہیں، قصیدہ اور غزل شاعری کے ناپاک دفتر ہیں اور عفونت میں سنڈاس سے بھی بدتر ہے، اور غزل بے وقت کی راگنی ہے۔ پھر حمایت میں کہہ رہے ہیں رشید احمد صدیقی، غزل اردو شاعری کی آبرو ہے۔ فراق گورکھپوری کہتے ہیں حمایت میں، ان کا پورا نام ہے رگھوپتی سہائے فراق گورکھپوری، غزل شاعری نہیں عطر شاعری ہے۔ شبلی نعمانی کہتے ہیں غزل کا خمیر عشق و محبت ہے۔
آل مسرور کہتے ہیں غزل نقاب پوش آرٹ اور چاول پر قل هو اللہ لکھنے کا آرٹ ہے۔ تو کلیم الدین احمد مخالفت میں کہتے ہیں غزل نیم وحشی صنف سخن ہے، اور عزب اللہ خان کہتے ہیں غزل کی گردن بے تکلف اڑا دینی چاہیے۔ اب یہ معاون کتب ہیں چند: غزل کی سرگزشت اختر انصاری کی، اردو غزل مع انتخاب یوسف حسن خان، اردو غزل اور ہندوستانی تہذیب گوپی چند نارنگ، ترقی پسند اردو غزل محمد صادق، اردو غزل میں پیکر تراشی شہپر رسول، اردو غزل کے اہم موڑ شمس الرحمن فاروقی، اردو غزل میں علامت نگاری انیس اشفاق۔ یہ ایسی کتابیں ہیں جس سے آپ مستفید ہو سکتے ہیں، اور بھی چیزیں جاننے کے لیے ان کتابوں سے رابطہ کر سکتے ہیں، لہٰذا یہ کتابیں بہت کارآمد ہیں اور آپ کو نئی نئی باتیں سیکھنے کی ملیں گی۔ تمام جو ناقدین ہیں لکھنے والے ہیں ان کا تعلق اہم شعراء سے ہے، اہم ناقدین سے ہے، تمام لوگ۔ انیس اشفاق بھی شاعر ہیں، فاروقی صاحب بھی شاعر ہیں، شہپر رسول شاعر ہیں، صادق صاحب بھی ہیں، نارنگ صاحب، اور یوسف حسن خان کو چھوڑ کر اختر انصاری بھی شاعری کرتے ہیں، لہٰذا یہ کتابیں آپ کے لیے مفید ہو سکتی ہیں، آپ ان کا مطالعہ ضرور کریں، کم از کم ایک بار دیکھ تو لیں۔ اگلے غزل میں ہم لوگ ملیں گے، اگلا ٹاپک ہے میر تقی میر کی سوانح اور ان کی شعری خصوصیات۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔